بہت سی مستورات ہیں، عورتیں ہیں بیٹھی رہتی ہیں، کام وام کچھ نہیں ہے، نمازیں پڑھتی نہیں ہیں، جو بہت بڑی کوتاہی ہے۔ نماز فرض عبادت ہے، ہر حال میں پڑھنا چاہیے، اور اس کا ذمہ دار گھر کا مرد ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور تم سبھی کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اولاد کی ذمہ دار ماں ہے، بیوی کے ذمہ دار شوہر ہے۔ ماں اگر نیکوکار ہوگی اولاد نیکوکار ہوں گے، اگر ماں نیکوکار نہیں ہوگی تو پھر اولاد کیسے فرید الدین گنج شیخر رحمۃ اللہ علیہ بنیں گے؟ اولاد کیسے حضرت نظام الدین بنیں گے؟ ان کی والدہ نیک تھیں، دیندار تھیں، اولاد کی تربیت ویسی کی تھی۔ فرید الدین گنج شیخر رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں آتا ہے، ماں نماز پڑھ رہی ہے، بیٹے نے پوچھا کہ ماں تم کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ نماز پڑھ رہی ہوں۔ نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ تو ماں نے کہا کہ اللہ میاں کھانا دیں گے، روٹی دیں گے۔ تو بیٹے نے کہا کہ امی میں بھی پڑھوں گا۔ تو وہ پڑھنے لگے، ماں ان کے لیے روٹی تیار کر کے چھپا کے رکھ دیتی تھی۔ تو بیٹا نماز پڑھ کے اٹھتا تھا، روٹی لے لیتا تھا، اللہ سے مانگتا تھا، روٹی لے لیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ حادثات پیش آ گئے، ماں جو ہے وہ گھر میں نہیں تھی، نماز کا وقت ہو گیا۔ ماں نے دعا مانگی اللہ سے، اللہ میں نے تجھ پر میرے بیٹے کا ایمان اور یقین بنایا ہے، اس یقین کو ٹوٹنے مت دینا، میں روٹی رکھ کر نہیں آئی ہوں، اللہ تو میرے اس یقین کی لاج رکھ لے۔ دعا مانگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آ رہی ہیں، دیکھا کہ بیٹا نماز پڑھ کے روٹی کھا چکا ہے اور ماں کو بھی کھلا رہا ہے۔ ماں نے کہا کہ یہ روٹی کہاں سے آنا؟ ہر دن جہاں سے ملا وہیں سے ملا ہے، لیکن اس میں لذت کچھ اور تھی۔ واقعی ماں نے کہا بیٹا آج واقعی اللہ میاں نے تجھے اپنے پاس سے دیا ہے، ہر دن جو روٹی ملتا تھا وہ میں رکھا کرتی تھی، آج واقعی اللہ میاں نے خود اپنے طرف سے دیا ہے۔ تو بیٹے نے کہا امی جان آج سے میں روٹی کے لیے نماز نہیں پڑھوں گا، آج سے میں اللہ کے لیے نماز پڑھوں گا۔ یہ تھا یقین، یہ تھا اعتماد۔ ماں کی قربانی کی وجہ سے بیٹے کا ایمان بنا ہے، ماں کی محنت کی وجہ سے بیٹا نمازی بنا ہے۔ آج ماں محنت کرتی ہیں تو دنیاوی عیش آرام کے لیے، دنیاوی معیشت کے لیے، دنیاوی زندگی کے لیے ماں محنت کرتی ہیں۔ جب ماں محنت کریں گی تو بیٹا پھر فحاش بنے گا، بیٹا نافرمان بنے گا، بیٹا نالائق بنے گا، پھر روتی پھریں گی مول صاحب سے، مول صاحب کوئی تعبیر گنڈا دو، میرا بیٹا ایسا کاہے ہو گیا؟ بات سنتے نہیں، بات مانتے نہیں۔ ہم نے اللہ کی نہیں مانی، بیٹا ہماری نہیں مانے گا، ہم اللہ کی مانیں گے، بیٹا پھر اولاد پھر ہماری مانے گی۔ اس لیے والدین فرما بردار ہوں گے تو اولاد بھی فرما بردار ہوگی۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں۔ میں خصوصاً مردوں سے کہتا ہوں اپنے گھروں میں نماز کی تلقین کریں، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو نماز کا حکم کریں، ورنہ یاد رکھیں بھلائی کا حکم نہیں کریں گے، برائی سے نہیں روکیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریا نے حضرت ابو درداء کے قول کو نقل کیا ہے کہ اگر تم بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، یاد رکھو وہ اللہ تم پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرے گا، تمہارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرے گا، اور اس وقت کے برگزیدہ لوگ اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں گے، اللہ دعائیں قبول نہیں کرے گا، اور تم دعائیں مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ ابو درداء کا قول ہے۔ آج ذرا سوچیں، ہم امر بالمعروف بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا چھوڑ دیے تو اللہ ظالم بادشاہ کو ہم پر مسلط کر دیا۔ طرح طرح کے حالات پیش آ رہے ہیں، آپ روزمرہ دیکھتے ہوں گے، مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہوں گے دنیا ہندوستان کے حالات کیسے ہیں، دنیا کے حالات کیسے ہیں۔ یہ ہماری وجہ سے ہے کہ ہم نے بھلائی کا حکم کرنا چھوڑ دیا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ آج اگر بیٹا گھر میں بزنس میں گھاٹا کر جائے، لاکھوں کا نقصان کر جائے، بیٹا تجارت کو نہ جائے، بیٹا کمانے نہ جائے، نوکری کو نہ جائے، باپ بھڑک اٹھتا ہے، ماں ناراض ہو جاتی ہے، گھر سے نکال دیتے ہیں کہ کیسی اولاد ہے، کچھ کماتا نہیں ہے، کچھ انکم نہیں کرتا، بزنس بیپار نہیں کرتا، صرف گھر میں کھاتا ہے، پڑا رہتا ہے، باپ ماں ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہی بیٹا نماز چھوڑ دے، وہی بیٹا اللہ کی نافرمانی کرے، وہی اولاد اللہ کو ناراض کرنے والے عمل کرے، باپ ماں کچھ نہیں کہتے، باپ ماں کے چہرے میں پیشانی میں بل تک نہیں آتی۔ میرے دوست بزرگ، یہ ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے ہم اپنی اولاد کو ڈانٹ نہیں سکتے، ہم اپنی اولاد کو تنبیہ نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیں جس کے گھر میں نہیں چلتی ہے وہ مسجد میں آ کے چلاتا ہے، جس کی اولاد اس کی نہیں مانتی ہے وہ مسجد میں آ کے زور زبردستی کرے گا، امام پر، مسجد کے مصلیوں پر، مسجد کے عوام پر زور زبردستی کرے گا، گھر میں ایک نہیں چلے گی۔ اگر چلانا یہی بات گھر میں کرو، یہی بات اپنی اولاد کو ڈانٹو، اولاد کو تنبیہ کرو، نہیں۔ مول صاحب ایک دن ہے نہیں، دیکھتے مول صاحب کہاں ہے نہیں،
بیٹا نماز میں آئے نہیں وہ نہیں دیکھے، اولاد نماز نہیں پڑھی اس کی فکر نہیں، بیٹی نماز نہیں پڑھی اس کی فکر نہیں، مول صاحب ہے نہیں اس کی فکر ہے۔ جتنی ہم مسجد کے امام کو تنبیہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں، اتنے اگر ہم اپنے گھر میں تنبیہ کریں، گھر میں دیکھیں ہمارا گھر جنت کا باغ بن جائے گا۔ نہیں کرنے کو کون تیار ہے؟ صرف زبان ہے، چمڑی کی زبان چلانے کے لیے سب کو کافی ہے۔ جب بولنے پر آتی ہیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے، پھر کوئی نہیں دیکھتا، پھر دوسرے کے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے، پھر گونگے کو بھی زبان مل جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو گھر کی فکر کریں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ وقودھا الناس والحجارہ، اور اس کے ایندھن جو انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ جہنم کو انسان اور پتھر سے بھر دے گا۔ روایت میں آتا ہے 70 سال پہلے ایک پتھر کو ڈالا گیا جو دھستا 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 گرا، 70 سال کے بعد جہنم کی تہ میں گرا ہے، اور اتنا گہرا جہنم ہے، اس گہرے جہنم کو اللہ انسان اور پتھر سے بھر دیں گے۔ ذرا سوچئے ہمارا کیا حال ہوگا۔ ہم نے عیش کی زندگی جتنی گزارنی تھی گزار دی، لاپرواہی کی زندگی جتنی گزارنی تھی گزار دی۔ اب اللہ سے توبہ کر لیں، گناہوں سے معافی مانگ لیں، نماز کے پابند بنیں، اس لیے کہ نماز اہم عبادت ہے۔ اگر اس میں کمی کوتاہی ہو گئی، دیگر تمام عبادت میں کمی نکلیں گی۔ ہم نے کیا صرف جمعہ میں آ گئے، عورتوں کو کہہ دیا وہ لوگ صرف جمعہ میں پابندی کر لیے، ایسا نہیں ہے۔ نماز کی پابندی کریں، اور نہ یاد رکھیں اگر اللہ ناراض ہوتا ہے تو بندوں سے مال و دولت نہیں چھینتا، بندے سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔